السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمحہ جنون پہ زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اس نے دوبارہ ان کا بازو پکڑ کر ہلایا، مگر کچھ غلط ہونے کا احساس اس شدت سے ہوا. اس نے کمبل کھینچ کر ان پر سے ہٹایا اور ان کی حالت دیکھ کر جو وہ چیخی. تھوڑی ہی دیر میں سارے گھر والے وہاں جمع ہو گئے. ابو نہیں، ابو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ابو، ابو میں مر جاؤں گی. ابو نہیں، آپ نہیں چھوڑ کر جا سکتے مجھے. اس نے رونے کی آوازیں سن کر سارے محلے، سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. کوئی اسے تسلی دے رہا تھا تو کوئی افسوس کر رہا تھا. ایاز صاحب کو دفنا دیا گیا تھا. جب ان کا جنازہ لے جایا گیا عقیدت وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، ہو کر گر گئی. محلے کی کچھ خواتین شام تک وہاں رہیں، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی. ایک سمرا ہی تھی جس کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. باقی سب اتنے خود غرض تھے کہ کسی نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. باقی سب اتنے خود غرض تھے کہ کسی نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. جب سے وہ ہوش میں آئی تھی رو رو کر اس کا برا حال تھا. اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ابو اسے چھوڑ کر جا سکتے. عقیدت کچھ کھا لو. سمرا نے کھانے کا ٹرے لیے اس کے سامنے بیٹھی. عقیدت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. عقیدت کھانا. اسے لگا شاید اس نے سنا نہیں، اس لیے دوبارہ پکارا. عقیدت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سمرا کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. کہاں ہو تم؟ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کب سے سالار کو کال کر رہا تھا، جو آخر 25ویں کال پر اس نے اٹھا لی. بھائی میں دوست کے ساتھ ہوں، کچھ دنوں تک آ جاؤں گا. اس نے دھیرے سے کہا. سالار مجھے کوئی بات نہیں سننی. مجھے تم گھر میں چاہیے ہو. جزا کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں ہم. گھر آدم اسے جلدی کراؤ. آدم اسے سنا کر فون بند کر گیا. سر میں آئے کمن. الطاف دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا. کمن. سر یہ ڈیٹیلز ہیں ان دونوں کی جن کو آپ نے ڈھونڈنے کو کہا تھا. الطاف نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی، جس نے تھامنے کے بجائے الطاف کو گھور کر دیکھا. مجھے ڈیٹیلز نہیں، وہ دونوں لاک اپ میں چاہیے. کہاں رکھا ہے بتاؤ. وہ اٹھ کر جانے لگا. لیکن سر ان دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے 5 دن پہلے. کیا؟ آدم نے رک کر حیرت سے پوچھا. جی سر، ان دونوں کو بھی بالکل اسی طریقے سے مارا گیا ہے جیسے پچھلے 4 لوگوں کو. پتہ نہیں کون ہے جو اس بے قدر بے رحمی سے لوگوں کو مار رہا ہے. الطاف پریشانی سے بولا. پریشان تو آدم بھی ہو گیا تھا. یہ پہلا کیس تھا جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ حل نہیں کر پا رہا تھا. لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ اس کیس کو حل نہیں کر لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا. سر آپ نے جو ایک نیو لڑکی رکھی تھی وہ پچھلے دنوں سے ایبسنٹ تھی. آج ہم نے کمپنی کی طرف سے ان کے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کیا تھا تو پتہ چلا ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. رشید صاحب نے اس کو انفارم کیا. عرش کو لگا اس نے کچھ غلط سنا. کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک بار تصدیق کرنا چاہی. سر مس عقیدت ایاز کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی 10 دن پہلے اپوائنٹ ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اچھا رشید صاحب، آپ پلیز کسی لیڈی کو لے کر لائے گا ان کی طرف افسوس کے لیے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا. ان کی بات سن کر رشید صاحب جی سر کہہ کر باہر چلے گئے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. یہ نہیں پتا کیا حال ہوگا ان کا. ان کے اپنے باپ کی دوائیوں کے لیے وہ کتنی پریشان تھی. میں نے اپنے بابا کو کھویا ہے، میں اس تکلیف سے گزر چکا ہوں. اللہ تو نے اسے یہ تکلیف کیوں دی؟ وہ آنکھیں بند کیے اللہ سے ہم کلام تھا. اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کے سارے غم خود میں چھپا لے، مگر وہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا، نہ وہ ایسا کوئی حق رکھتا تھا. فرجاد بیٹا، بلاج کب تک آئے گا؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ یہ لڑکا نہ جانے کا بتاتا ہے نہ آنے کا بتاتا ہے. ارمان اماں جان فرجاد کے ساتھ اسپتال چیک اپ کے لیے آئی تھی. ہانیہ بھی ان کے ساتھ تھی. جی اماں جان، وہ کہہ رہے تھے وہ 2 دن تک واپس آ جائیں گے. ان کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی اس لیے انہیں رکنا پڑا. آیا جو سامنے سے کسی کے ساتھ بات کرتی ہوئی آ رہی تھی، ہانیہ اور فرجاد کو دیکھ کر ان کی طرف آ گئی. ارے آپ دونوں کیسے ہیں؟ آپ لوگ میں آیت یاد ہے اس دن آپ دونوں نے میری مدد کی تھی. سوری، اس دن میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پائی.
بہت شکریہ آپ لوگوں کا، پتہ نہیں آپ لوگ نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا اس رات۔ وہ ہانیہ اور فرجاد سے بولی۔ اماں جان حیرانی سے اس پیاری لڑکی کو دیکھنے لگی جو بولتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ہانیہ کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اماں جان کی طرف دیکھا جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ہماری دادی ہیں اور اماں جان یہ آیت ہے، اس دن یہ راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی تو ہم ان کو ہسپتال لے کر آئے تھے۔ ہانیہ کے کہنے پر اماں جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ اماں جان نے اسے دل سے دعا دی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے راستے چلے گئے۔ جزا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ سب لوگ اسی تیاری میں مصروف تھے۔ اسی دوران آیت کی دوبارہ ہانیہ سے بات ہو چکی تھی۔ وہ بہت حد تک ان کی اچھی دوست بھی ہو گئی تھی۔ سالار 1 ہفتے سے پہلے ہی لوٹ آیا تھا۔ اس کا رویہ سب کے ساتھ نارمل تھا، لیکن پوری کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامنا جزا سے نہ ہو۔ جزا بھی خود کو پتھر بنا کر اپنی شادی کے لیے تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ شفا بھی ان سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس کا زیادہ وقت منت کے ساتھ ہی گزرتا تھا، وہ ایک بہو کے سارے فرائض بھی بخوبی نبھا رہی تھی۔ گھر میں سب کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا تھا۔ آدم خان زادہ کا زیادہ تر وقت باہر گزرتا تھا۔ وہ ایک کیس میں اتنا بزی ہو گیا تھا، رات گئے گھر آتا جب سب سو جاتے تھے اور صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج بھی وہ دیر رات سے کمرے میں آیا تو وہ دونوں بیڈ پر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ یہ ایک مکمل منظر تھا جسے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ منت اور شفا دونوں کا ہی سونے کا انداز ایک جیسا تھا۔ وہ کپڑے نکال کر واش روم گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر آیا تو نظر شفا کی لرزتی ہوئی پلکوں پر گئی۔ وہ ایسا روز ہی ہوتا تھا، شاید وہ اس کے انتظار میں جاگتی تھی۔ کمبل ہٹا کر اس نے منت کو اٹھایا جو جزا کے سینے میں منہ دے کر سو رہی تھی۔ اسے بیڈ کے پاس رکھے بیبی کاٹ پر لٹایا۔ منت کو اٹھاتے ہوئے آدم خان زادہ کی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھوا تو شفا نے سختی سے آنکھیں مچ لی، جو آدم جیسے زیر نگاہ رکھنے والے شخص کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر اپنی سائیڈ آ کر لیٹ گیا اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو نہ جانے کیوں خود میں چمٹی لیٹی تھی۔ اس کی یہ ادائیں آدم خان زادہ کو دن بدن اس کا اسیر کر رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تو اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ شفا جو اس کی نظر اپنی پیٹھ پر محسوس کر رہی تھی، اس کی اطاعت پر سٹپٹا کر آنکھیں کھول گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے سختی سے خود میں بھینچے لیٹا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے اسے خود میں سختی سے بھینچے لیٹا تھا۔ چھوڑے، اس نے گلے سے پھٹی پھٹی آوازیں نکلی۔ آواز نہ آئے، مجھے سونے دے اور خود بھی سو جائے۔ آدم کی سرگوشی سے اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ جو اپنے اندر بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، اسے سینے سے لگاتے ہی نیند کی سکون وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ تائیں امی رحم کرے مجھ پر، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ روتے روتے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ سمرا بھی بے بسی سے کی حالت عقیدت کی حالت اس قدر قابل رحم تھی کہ سمرا دور کھڑی اس کی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بول کر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جا کر اس کو بتا دو شام میں اس کا نکاح ہے۔ تائیں امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا اور اندر چلی گئی۔ سالار، پرابلم کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیوں تم اتنے پریشان رہنے لگے؟ سالار جب سے آیا تھا بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، جو ہر وقت مستی مذاق کے موڈ میں رہتا تھا ایک دم بدل گیا تھا۔ تم بے وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ یار ایسی کوئی بات نہیں۔ سر میں آئے کمن۔ رابعہ جو لیڈی ورکر کی انچارج تھی، جس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگی۔ یس کمن۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سر آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ رابعہ نے ہچکچاتے ہوئے عرش سے اجازت چاہی۔ جی مس رابعہ، بیٹھیں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ سر مجھے مس عقیدت ایاز کے بارے میں کچھ پرسنل بات کرنی تھی۔ عقیدت کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد آفس نہیں آئی تھی، مگر عرش کے کہنے پر رابعہ بہت بار اس سے ملنے جا چکی تھی۔ سالار نے نہ سمجھے سے عرش کی طرف دیکھا جو بہت بے چینی سے رابعہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، ان سے کل جب میں ملنے گئی تھی تب ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی تائیں امی ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، وہ بھی اپنے آوارہ اور نشئی بیٹے
से। मिस अकीदत के इनकार पर वो इनको घर से निकलने की धमकी दे रही थी घर से निकालने की धमकी दे रही थी। आज मुझे वो थोड़ी देर पहले इनकी कजन की कॉल आई थी। वो कह रही थी मिस अकीदत ने शादी के लिए हाँ कर दी है और आज शाम 5 बजे इनका निकाह है। अर्श को लगा इसने सुनने में गलती कर दी। वो तो बस इसके गम से निकलने का इंतजार कर रहा था, फिर अपनी फैमिली को लेकर जाता। इसे अपने वजूद में धमाके होते महसूस हुए। सालार ने बहुत गौर से इसे इसके बदलते रंगों को देखा था। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय की शादी का सुनकर इतना बेचैन क्यों हो गया था। अर्श की जुबान ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। तो मिस राबिया इनका फैमिली मैटर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सालार के पूछने पर मिस राबिया ने इनकी तरफ देखा। इनकी आंखें नम थी। सालार को याद पड़ता था इनको यहाँ काम करते हुए पूरे 8 साल हो गए। वो एक बहुत प्रोफेशनल और संजीदा खातून थी। इनकी आंखों में आंसू सालार को कुछ समझ नहीं आए। सर, मैं बस चाहती हूँ अगर हो सके तो प्लीज आप इन लोगों को इस बेजोड़ रिश्ते में बनने से बचा लें। मैं भी इनकी उम्र की थी जब यही सब मेरे साथ हुआ। शादी के बाद 10 साल मैंने तशद्दुद सहा। मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ पिसते थे। मैं आपको बता नहीं सकती, इंसान खुदकुशी जैसा अमल करने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद मुझे तलाक हो गई और मैं आज अपने बच्चों के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं नहीं चाहती एक और राबिया जन्म ले। हर इंसान स्ट्रांग नहीं होता। ये जो सब बर्दाश्त कर जाएं, अगर आप लोग थोड़ी मदद करके इनको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं तो प्लीज निकाल लें। वो भराई आवाज में इससे रिक्वेस्ट करती वहां से निकल गई। मुझे इनसे निकाह करना है, आदम भाई को कॉल करो। अर्श की बात पर इसने ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो पागल तो नहीं हो गए। अर्श ने इसकी नजरों की परवाह किए बगैर आदम को कॉल मिलाई और जल्दी से ऑफिस आने का कहा। तुम पागल हो गई हो क्या यार? हम दूसरे तरीके से भी इनकी मदद कर सकते हैं। ना सिर्फ निकाह करके ही हर मसले का हल होता है। और अगर करवाना ही है तो तुम ही क्यों करोगे? इतने अच्छे मर्द तो इस कंपनी में भी हैं। सालार ने इसे गुस्से से में कहा, जो बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। बकवास मत करो, किसी और के साथ इसका नाम मत लो। अर्श इसे भी ज्यादा गुस्से से धाड़ा। ओके रिलैक्स, पानी पियो। अर्श की हालत देखकर कोई बच्चा भी समझ जाता। सालार इसे रिलैक्स करने के लिए पानी का गिलास दिया, जिसने थाम लिया और 3 घूंट में ही पूरा गिलास खत्म कर गया। 10 मिनट में ही आदम इसके सामने बैठा था। वो तीनों खानजादे इस वक्त सर जोड़े बैठे थे। भाई मुझे वो चाहिए, बस किसी भी हाल में। अर्श इस वक्त बेबसी की इंतहा पर था। ओके चलते हैं, मिस राबिया से कहो हमारे साथ चले। आदम खान ज्यादा इनको बोलता बाहर निकल गया। पीछे वो तीनों भी थे। असर की नमाज के बाद वो लोग वहां पहुंचे थे। एक साथ 3 गाड़ियां रुकी थी, जो इन्होंने गली छोटी होने की वजह से बाहर ही रोक दी थी। आदम खान ज्यादा पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी पूरी शान के साथ अपनी जीप से उतरा था। इसके पीछे वाली गाड़ी से अर्श और सालार उतरे थे। दोनों ही फॉर्मल ड्रेस में तैयार थे बिल्कुल। इस वक्त वो तीनों खानजादे ही एक से बढ़कर एक लग रहे थे। इनके पीछे वाली गाड़ी से रशीद साहब और मिस राबिया निकले। मिस राबिया आदम खानजादा के साथ आगे बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अहमद ने खोला। अपने सामने आदम को देखकर इसकी हालत वहीं खराब हो गई। कोई नहीं जानता था, अक्सर खबरों में इसकी कारकर्दगी की न्यूज चलती थी और वो खुद भी 3 बार इसके थाने में बंद हो चुका था। पीछे से इसकी ताई अम्मी भी बाहर आ गई। मिस राबिया के साथ एक पुलिस वाले को देखकर वो घबरा गई। लोग अपने अपने घरों से झांक झांक कर इनको देख रहे थे। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? आदम ने एहतराम से इनसे पूछा। जी जी आ जाएं। वो रास्ता देकर साइड पर हो गई। मगर एक साथ 3 इतने अमीर और खूबसूरत मर्दों को अंदर आते देख कमरे में बैठे मेहमान भी बाहर सहन में आ गए। पुलिस का नाम सुनकर अकीदत और समरा भी खिड़की से बाहर देखने लगी। अर्श खानजादा और अपने घर में पुलिस के साथ देख अकीदत की सांसें वहीं थम गई। वो यहाँ पुलिस क्यों लेकर आए थे? इसने बेसाख्ता समरा का हाथ पकड़ लिया। आंसू तो उतर से गालों पर बहने लगे। इसमें मजीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने की हिम्मत थी। वो शायद इसे दिए गए पैसे वापस लेने आया था। समरा इनका मुझ पर कर्जा है, इसलिए वो पुलिस के करके आए हैं, प्लीज मुझे छुपा दो। वो रोते हुए समरा का हाथ पकड़कर मिन्नतें करने लगी, जो खुद हैरान परेशान सी बाहर खड़े लोगों को देख रही थी। आप लोग यहाँ क्यों आए? ताई अम्मी परेशान सी आदम से पूछने लगी। मिस अकीदत से मिलना है हमें, क्या हमारी बात हो सकती है? मिस राबिया आदम के इशारे पर सबसे आगे आकर पूछने लगी। क्या कर दिया है इस मनहूस ने? क्या अब तक जो हमारे सरों पर सवार रही वो कम था, जो अब बाहर की मुसीबतें भी घर खड़ी करके आई है? ताई जान तो इस बार इसको बाहर से ही कोसने लगी। अहमद भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहा था। आश और सालार तो हैरानी से इस औरत की जुबान के जौहर सुनने लगे, जबकि आदम का तो अक्सर ऐसी औरतों से पाला पड़ता था, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं था।
کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ آدم نے تائی امی سے کہا تو وہ بھی مصلحتاً اسے اشارہ کرتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے عرض خواہ جانے والی نظروں سے احمد کو گھورنے لگا، جو آنکھوں میں سرما لگائے سفید کپڑوں میں تیار کھڑا تھا۔ احمد بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ نکاح ہوگا بھی یا نہیں؟ قاضی صاحب، نکاح تو ہوگا، وہ بھی تھوڑی دیر میں، آپ بس تھوڑا صبر رکھیں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے قاضی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور باہر بچھی چارپائی پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ وہاں موجود ہر انسان ان خانزادوں کو دیکھ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ میں آپ سے گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بات سیدھی ہے۔ مس عقیدت نے کمپنی کی کچھ پالیسی توڑی ہے۔ انہوں نے آفس جوائن کرنے سے پہلے اگریمنٹ پیپر پر سائن کیا تھا، جس پر وہ پوری نہیں اتری، جس کی وجہ سے ہم ان پر کیس کر سکتے ہیں اور جرمانے کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم نے سنا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے پیسے آپ کا بیٹا ہمیں جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ آدم کی باتوں نے تو ان کے سر پر بم پھوڑا تھا، ان پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا اس لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اسے یہاں سے لے جائیں، جیل میں ڈال دیں، کچھ بھی کریں، ہم لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تائی امی جس طرح سے پلٹی تھی، آدم افسوس ہی کر سکتا تھا، بس کیونکہ اس کی اس جگہ کوئی مرد ہوتا تو اب اس کے تھپڑ سے لال ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں ایک عورت کو پولیس لے گئی تو آپ کی بدنامی ہوگی، اس لیے میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے جس سے آپ کی عزت بچ جائے گی۔ آدم کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مس عقیدت کا نکاح عرش خانزادہ سے کروا دیں، اس سے آپ کے خاندان کی عزت بچ جائے گی، اور دوسری صورت میں مس عقیدت کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی جیل جائے گا، کیونکہ کچھ ثبوت تو اس کے خلاف میرے پاس بھی ہے۔ آدم خانزادہ جس لہجے میں بولا تھا، تائی امی کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اگر عقیدت کو مارنا بھی پڑتا تو وہ مار دیتی۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، جو دل میں آئے کریں، لیکن اس مصیبت کو میرے گھر سے لے جائیں، تائی جان کہتی باہر نکل گئی۔ اے لڑکی، اٹھ، نکاح ہے تمہارا، لڑکی، لیکن میرے بیٹے سے نہیں، اسی لڑکے سے جس کا تو نے نقصان کیا۔ تائی امی، آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز میرا یقین کرے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنے لگی، جسے تائی امی نے بہت بری طرح جھٹکا اور دور کھڑی ہو گئی۔ بڑی پارسا بنتی پھرتی ہے، لیکن تیرا رنگ تو سب کو دکھ گیا۔ اس امیر زادے کو بھی تو نے اپنے جسم کی نمائش سے پھنسایا ہوگا، تبھی تو تم سے نکاح کر رہا ہے۔ ویسے بھی ایسے امیر زادوں سے زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھتے نہیں، استعمال کر کے دل بھرنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تائی امی کی بات نے اسے اندر تک زخمی کیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے بعد کب نکاح ہوا، کب وہ اس کو وہاں سے لے کر نکلا، کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس کسی روبوٹ کی طرح سب کے کہے پر عمل کرتی گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے پورچ میں رکی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ عرش نے دوسری طرف آ کر عقیدت کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ساری خواتین تھوڑی دیر پہلے ہی شاپنگ سے لوٹی تھی، اس لیے سارا سامان پھیلائے وہیں بیٹھ گئی۔ فنی بھی آئی ہوئی تھی۔ عرش کو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آتا دیکھ سب حیرانگی سے کھڑے ہو گئے۔ سجدہ بیگم کی سب سے پہلی نظر عرش کے ہاتھ میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ وہ ناسمجھی سے فروا بیگم کو دیکھنے لگی، جو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عرش آ کر سجدہ بیگم کے سامنے رکا اور عقیدت کا ہاتھ چھوڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی پلیز میری بات دھیان سے سنیے گا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اس نے پیر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جن کی نظریں عرش کے بجائے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر تھی۔ عرش، کون ہے یہ؟ امی، میں نے اس سے نکاح کیا۔ اس نے سر جھکایا اپنی ماں کو کہا۔ عرش کے جواب پر وہ یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ عرش، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو بھی ہے اسے چھوڑ کر آؤ اپنے گھر۔ سجدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی بیچ سب پریشانی اور حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھنے لگے۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ جزا، پلیز ان کو میرے کمرے میں لے جاؤ، عرش نے سنجیدگی سے جزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے تھام کر چلنے لگی۔ عرش، میں کسی شادی کو نہیں مانتی، اسے ابھی کے ابھی نکالو، کیونکہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی بہو صرف اور صرف عریشہ بنے گی۔ سجدہ بیگم نے عقیدت کی طرف نفرت سے دیکھ کر عرش سے کہا۔ ان کی بات پر عقیدت کے چلتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ میری بات سمجھ نہیں آتی تم دونوں کو، عرش اتنے سرد لہجے میں بولا کہ جزا جلدی سے اسے لے کر عرش کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہمیں پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز میری خاطر۔ وہ ان کو صوفے پر بٹھائے خود ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عرش، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے عرش کا چہرہ تھام کر کہا۔ امی، یہ ضروری تھا میرے لیے، پلیز ان کو قبول کر لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ اس نے سجدہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، اب
तुम्हें अपनी माँ और इस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। जब इस लड़की को वापस छोड़कर आओ और आ जाओ आ जाओ तो मेरे पास आना। वो अर्श का हाथ झटक कर उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी अम्मी प्लीज अम्मी को समझाएं, वो लड़की मेरी पसंद है। वो फरवा बेगम के पास बैठता उनका हाथ थाम कर कहने लगा, अर्श तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुम जानते थे छोटी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता पहले ही कर दिया था, फिर क्यों? फरी ने इससे पूछा। फरी के पूछने की परवाह नहीं, सारी बात बताता गया। आयत और शिफा भी वहीं बैठी थी। सब कुछ सुनकर फरवा बेगम के पास कोई जवाब नहीं रहा। अच्छा परेशान मत हो, वो भी नाराज है मगर जल्दी समझ जाएगी। तुम मनाने की कोशिश करो। फरवा बेगम ने इसे तसल्ली दी तो वो इनके सीने से लग गया। बेटा जाओ भाभी को देखो। फरवा बेगम ने शिफा और आयत को अकीदत के पास भेजा। बालाज अम्मा जान ने सोफे पर बैठी इसके बालों में ऑयलिंग करते हुए पुकारा। वो आंखें बंद किए नीचे बैठा था। बेटा शादी कर लो, मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है, पता नहीं कब चली जाऊं। अम्मा जान ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की मगर सामने भी इनका पोता था। ओ मेरी प्यारी बेबी, इतनी जल्दी नहीं जान छोड़ने वाली आप मेरी, इसलिए मेरी शादी की फिक्र छोड़ दे। वो मुड़कर इनके दोनों गालों को चूम कर बोला। अम्मा जान ने इसके कंधे पर एक थप्पड़ लगाया। वो तो मुस्कुरा कर दोबारा इनकी गोद में सर रख गया। भाभी प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए। आप आयत से कब से इसे खाने खिलाने की कोशिश कर रही थी मगर वो बेइंतहा रो रही थी, इसके लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया था। आज इसके साथ साथ शिफा भी रोने लगी। शिफा तुम जाओ, मन्नत उठ गई होगी। फरी ने इसे रोते देखकर कहा, वहां से भेजना जरूरी समझा। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो पहले। फरी ने इसे जबरदस्ती 2-3 निवाले खिलाए जो उसने बड़ी मुश्किल से निकला। फरी ने इसे नींद की गोली दी और सबको इशारा करती बाहर निकल आई। इनके निकलते ही वो तकिया दबोचे फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कब सो गई इसे पता नहीं चला। वो जब थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो इसी के बेड पर सोई हुई थी। ये एहसास बहुत खूबसूरत था मगर जिस तरह की टेंशन चल रही थी वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहा था। अभी तक वो अकीदत से भी बात नहीं कर पाया था, पता नहीं वो इन सबका क्या मतलब समझ रही। वो फ्रेश होकर आया, वहीं सोफे पर लेटकर आंखों पर बाजू रख गया। इसने कभी भी नहीं चाहा था कि अपनी माँ को तकलीफ दे, लेकिन अनजाने में वो ये कर चुका था। वो जानता था इसकी माँ ने अपनी भांजी को इसके लिए पसंद किया था मगर इसे लगता था वो अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाएगी। पूरी रात इसने आंखों में काटी थी। क्यों रो रही है, ठीक है ना आप? जब वो कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी रो रही थी। आदम तो इसको रोते देख परेशान हो गया। वो उसके पास आकर परेशानी से पूछने लगा। शिफा ने नजरें उठाकर इसे देखा, आंखें रोने की वजह से शदीद लाल और सूजी हुई थी। लेमन ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो आप? किसी ने कुछ कहा है क्या? आदम खानजादा ने शिफा को रोते देख इसके गाल पर हाथ रखा। अचानक शिफा ने इसकी बाहों में समा गई और इसे सख्ती से पकड़े फुट फुट कर रोने लगी। आदम तो इसके यूं करीब आने पर ही थम गया। मुझे अब अब्बू की याद आ रही है, बहुत। वो बताकर हिचकियों से रोने लगी। आदम ने इसके गिर्द बाजू बांध लिए और इसे मजीद खुद के पास किया। रोए मत, वो हमसे ज्यादा अच्छी जगह पर है। आपके रोने से इनको तकलीफ होगी, बस आप इनके लिए दुआ किया करें। आदम ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मगर वो मुझे बचाते हुए कत्ल हुए। अगर मैं नहीं होती तो आज ये सब ना हुआ होता। आज अब वो जिंदा होते, मुझे वो याद आते हैं। वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और आदम को इसके आंसू सीने पर गिरते महसूस करा अपना दिल पिघलता हुआ लगा। इनकी जिंदगी इतनी ही थी, आप खुद को इल्जाम मत दे। और मैं बहुत करीब हूँ आपके मकसद के, बहुत जल्द इनके कातलों को इनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा, वादा करता हूँ। और इसका सर अपने सीने से लगाए बोले। वो हिचकियों से रोते रोते इसी के सीने में सो गई। इसकी भारी सांसें महसूस करके आदम ने इसका सर अपने सीने से निकाला। गालों पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान, सुर गाल घनी मुड़ी हुई पलके तोड़ी पर पड़ता था खम। वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। आदम की नजरें भटकते हुए इसकी गर्दन से होते ब्यूटी वॉन पर पड़ी। इसने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला और इसे उठाकर बेड पर लेटाया जहां मन्नत पहले ही तकियों के बीच लेटी नींद में मगन थी। आदम ने इन दोनों पर कंबल डाला और कमरे से निकल गया। वो नींद में थी जब इससे अपने चेहरे पर एक नागवार सा लम्स महसूस हुआ, मगर वो नींद की इतनी पक्की थी कि करवट बदल कर सो गई। वही लम्स इसे दोबारा अपनी गर्दन पर महसूस होने लगा। पिछले 10 मिनट से इसे अपने चेहरे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था, मगर अब यह एहसास बहुत बढ़ गया था। अचानक इसने झट से आंखें खोली तो
خود پر جھکے انسان کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے والے نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمایا تھا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ تمہاری اس خوبصورتی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ جب جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو غور سے دیکھتے بولا۔ آیت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بالات جیسے کسرتی جسامت والے شخص کو دور دھکیلنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اوکے اوکے، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر تم چیخی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارے بھائی آدھی رات کو تمہارے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھ کر کیا سوچیں گے، یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ وہ مزے سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آیا جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں ڈر و گھبراہٹ سے خطرناک حد تک پھیل گئی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، مگر وہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ باہر نہ جائے۔ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ بلات شاہ نے اپنی بے باک نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جو گلابی کلر کے نائٹ سوٹ میں بنا دوپٹے کے غضب ڈھا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس نے بلاش کو دیکھتے کہا۔ ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس نے بلاش کو دیکھتے کہا۔ تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، یہاں آؤ۔ وہ جس قدر بے باکی سے بولا تھا، آیت کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ گھٹیا انسان، نکلو میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی۔ آیت غصے سے چیخی، تو کیا میرے کمرے میں ملنے کا ارادہ ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا اور اس کا لال چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کا غصے سے بھرا چہرہ اسے سکون دے رہا تھا۔ اچانک آیت وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ وہ اٹھا اور بنا کچھ کہے کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آیت اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی کا بھی وہاں سے چڑھنا آسان تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر کمبل میں خود کو چھپا لیا۔ اس کا جسم ابھی تک لرز رہا تھا، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ اگر کوئی آدھی رات کو اس کے کمرے میں کسی مرد کو دیکھ لیتا تو اسے آگے کا سوچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 5 دن بعد بھی گھر کا ماحول بہت سوگوار تھا۔ مرد تو سارے اپنے اپنے کام کی وجہ سے باہر ہوتے تھے، لیکن سجدہ بیگم ابھی تک عرش سے ناراض تھی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ جزا سے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھی۔ کھانا بھی وہ کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ کھاتی، اور جو اسے نکاح کر کے لایا تھا وہ تو اسے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ آج جزا کا مایو تھا۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی، مرد سارے تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ سب جزا کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج عقیدت بھی اس کے ساتھ تھی، کیونکہ فروا بیگم اسے باہر نکل کر فنکشن میں شامل ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے سجدہ بیگم کو بھی سمجھایا تھا کہ شادی والا گھر ہے، بس اپنا رویہ نارمل رکھے۔ جزا یلو شرارے میں سجی پھولوں کے زیورات پہنے بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ سب نے اسے بار بار پوچھا، مگر وہ سب کو اپنی جھوٹی مسکراہٹ سے چپ کروا دیتے۔ آیت اور عقیدت نے بالکل سیم گرین کلر کی ڈریسنگ کی تھی۔ عقیدت بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی یہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں انچاہی بن کر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی وہ عرش سے بات کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ مایوں کی رسم خان زادہ مینشن کے لان میں ہی تھی۔ پورے لان کو پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے لان میں ہی جزا کے لیے بہت خوبصورتی سے پھولوں سے ڈھکا ہوا جھولا سیٹ کیا گیا تھا۔ آیت اور عقیدت جزا کو باہر لے کر آئی تھی اور جھولے میں بٹھا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فری نے جزا سے پوچھا، جس کا چہرہ تو سپاٹ تھا لیکن آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔